الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وہ اللہ وہی ہے جو داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور سمو دیتا ہے دن کو رات میں، اور وہ سینوں کی باتیں بھی خوب اور خوب جاننے والا ہے۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور ان اموال میں سے خرچ کرو جن میں تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے۔ تم میں سے ایمان لانے والوں اور خرچ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اس بات پر کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام معاملات کو اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی ذات کی وحدانیت پر ایک اور دلیل قائم کی، جس کا تعلق بھی دنیا کے معاملات میں ظاہری طور پر ہر انسان کی نظر آنے والی آنکھ کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے۔ فرمایا اللہ وہی ذات ہے یولج اللیل فی النہار، فرمایا وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے۔ رات ہوتی ہے، ابھی رات گزری اور اس کے بعد اس نے اس رات کے اندر دن کو داخل کیا، اور صبح کی روشنی اور دن کا آغاز ہو گئے۔ فرمایا یہ کون سی ذات ہے جس نے رات کو اختتام پذیر کر دیا، رات کی تاریکیوں کو ختم کر دیا اور دن کی روشنی کو اس نے داخل کیا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور پھر وہی اللہ ہے جو اس دن کے اندر رات کے اندھیروں کو داخل فرما دے گا۔ ساری کائنات کی اگر روشنیاں اکٹھی کر لی جائیں، کیا دن کی روشنی کے برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی لائٹس آپ اکٹھی کر لیں، دن والی روشنی، چاہے اس سورج کے آگے بادل بھی چھائے ہو، گہرے بادل ہوں، لیکن پھر بھی جو روشنی دن کی اس رب کے ذات کی روشنی ہے جو رب نے سورج کے ذریعے دنیا کو عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ ساری کائنات کی روشنیاں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے اللہ نے جو راحت اور سکون رات کو بنایا ہے، رب ذوالجلال نے جو سکون اور راحت رات کو رکھا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ دن کے اندر کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ آخری پارے میں آگے چلا اس پہ ہمارا درس ہوگا بشرط زندگی۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے ہم نے رات کو سکون والا، لباس والا تمہارے لیے بنایا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے کسب معاش کے لیے بنا دی۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے لوگو، جو اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کیا تمہیں اس کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے ایمان اور یقین میں پختگی نہیں آتی کہ یہ سارا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جو 3 روز پہلے ہمارا ایک درس ہوا تھا، اس درس میں بھی، اور جو 4 روز پہلے تھا اس درس میں بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ اس انداز میں پہچانا جاتا ہے کہ ہر جگہ اس کی صفات اتنی واضح ہیں کہ اگر اس کائنات میں کوئی نبی اور رسول نہ بھی آتا تو اللہ فرماتا ہے میری صفات اتنی واضح ہیں کہ صاحب عقل میری صفات کو دیکھ کر یہ بات کا اقرار کر لیتا کہ اس کائنات میں کوئی ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، جو قرآن کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ کا اسلام ایسا دین ہے
اسلام ایک دین ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس کو لاجیکلی بھی اگر کوئی انسان ثابت کرنا چاہے تو لاجک بھی بتاتی ہے کہ واقعی اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور وہی سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ خود قرآن میں اس کی دلیل دیتا ہے، لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو ضرور نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اگر یہ نظام بڑا منظم ہے، آرگنائز ہے، تو اس بات کی دلیل ہے یہاں ایک ہی خدا ہے۔ جس گھر کے اندر دو سربراہ ہوں وہ گھر نہیں چل سکتا۔ جس ریاست کے اندر دو بادشاہ بن جائیں، دو سربراہ بن جائے، وہ کہے میں بادشاہ ہوں، وہ کہے میں بادشاہ ہوں، وہ ریاست کبھی چلی؟ ایک گھر جو ہے 5 7 10 لوگوں کا جو گھر ہے وہ نہیں چلتا اگر وہاں دو حکمران بن جائیں، دو سربراہ گھر کے بن جائیں۔ سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، گھر تبھی چلتا ہے جب ایک کے ہاتھ میں سارا اختیار ہو، نظام ہو، وہ گھر چلتا ہے، وگرنہ وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ اتنی بڑی کائنات جو منظم انداز میں چل رہی ہے، یہ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے اس کائنات میں اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقل ہماری تسلیم کرتی۔ آگے ارشاد ہوا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اے لوگو اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی بہتر جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی بہتر جانتا ہے۔ جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اور زبان پہ کچھ لاتے ہو، اللہ تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارے باطن سے بھی واقف ہے۔ آمینوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، جھوٹے ان بتوں کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا، اور اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کو بناتے ہو اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے آگے سجدے کرتے ہو۔ اس سے بڑی جہالت اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان الاوثان نجس، یہ بت ناپاک ہیں، یہ ناپاک ہیں اللہ کے ہاں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول معظم آخری رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے نا، جس کے مالک تم جانشین خود ہی بن گئے ہو، جو تم نے خود نہیں کمایا اور نہ بنایا ہے، اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے مراد وراثت ہے۔ کتنے ہم لوگ ہیں جس وراثت کے ہم وارث بنتے ہیں، جو ہم نے نہ کمایا نہ حاصل کیا، ماں باپ سے ہمیں مل گیا، جو ہم نے نہیں بنایا، ماں باپ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ آج اگر کوئی ماں اور باپ کے جانے کے بعد ماں اور باپ کی پراپرٹی کا وارث بنتا ہے تو یہ اس نے نہیں کمایا، اللہ فرماتا ہے یہ تو میں نے دیا تھا اس کو، اور اس کے مرنے کے بعد تو خود اس کا وارث بن بیٹھا، تو فرمایا کیا اس میں میرا حق نہیں ہے؟ انفقو، اس مال میں سے، وہ جو مال تجھے وراثت میں ملا ہے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اس میں اللہ کا حق ہے، حق للسائل والمحروم، محروم اور سائلین کے لیے اس کا حق اس میں موجود ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ مال تو فرمایا ویسے بھی تمہارا ایک دن ختم ہو جائے گا، کل جو آج وارث بنا ہے کل وہ وارث بھی تو مر جاتا ہے، کہ کیا جو وارث ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے؟ جو آج ہمارے پاس وراثت آئی ہے، نہ جانے یہ کب سے چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، چلتی چلتی نہ جانے یہ وراثت کہاں تک جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ وراثت تو کسی اور کی تھی، پھر اس کی ہوگی، پھر اس کے پاس بھی نہ رہی، کسی اور کی ہوگی، کل اسی طرح ہوگا، تو بھی نہیں رہے گا، یہ تیری وراثت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ توبہ کند قبل عظیم کہ بانگ برآید فلاں امانت، فرمایا ہے توبہ کر لے اس سے پہلے کہ آواز اٹھے فلاں شخص دنیا میں نہ رہا، اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے توبہ کر لیجئے، اور اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ کام وہی آئے گا جو تو نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ کل بعد میں تیرے وارث بننے والے پتہ نہیں تیرے لیے دعا بھی کریں کہ نہ کریں، جن کے لیے تو نے سارا کچھ کماتا رہا اور ان کے لیے بناتا رہا اور اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، کل نہ جانے وہ سارا مال عیاشیوں میں اڑا دیں اور تیرے لیے وہ دعا کرنے کے لیے بھی رسمی طور پر ایک کوئی دعا کر دیں، اور اس کے بعد تجھے بھول جائیں، تیرے لیے وہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں، تیرے لیے وہ قرآن بھی نہ پڑھ سکیں، تیرے لیے کوئی وہ صدقہ جاریہ بھی نہ کر سکیں، تو بتا تیرا مال پھر کہاں گیا؟
اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا اس مال کی کثرت نے تمہیں ایسا غفلت میں ڈالا کہ حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون، فرمایا ہے کاش کہ تم جان لیتے، اور پھر تمہیں ہرگز نہیں، تمہیں جاننا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، وہ صدا آ جائے۔ ایمان والو، مسلمانوں، سامعین و ناظرین، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے جو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ نہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے، ہمارا مال اللہ کا، ہماری اولاد اللہ کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بھانجے ذبح ہو گئے نا جی، جان ان کی بھی جان آفرین کے حوالے ہو گئی، اون محمد کی، تو آپ ذرا رنجیدہ ہوئے بہنوں کے بارے میں، ظاہر ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں باپ کا معاملہ بڑا نازک سا ہوتا ہے، ایک رشتہ ایسا ہے۔ تو بہن تھی، آئی تھی بھائی کے ساتھ، تو اس کے بیٹے بھی اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں بھی شہید ہو گئے کربلا کے اندر۔ تو امام حسین نے فرمایا مجھے زینب اپنے بیٹوں کی فکر نہیں ہے، مجھے تیرے بیٹوں کی فکر ہے، اور میرا دل اس پہ رنجیدہ ہوا ہے کہ میری بہن کیا کہے گی۔ تو بہن بھی کمال سیدہ زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے، ہمارے ابا ہی تو ہمیں بتایا کرتے تھے اولاد بھی رب کی ہے، مال بھی رب کا ہے۔ دی اولاد کس نے ہے؟ رب نے دی ہے، اسی نے دی، اسی نے لے لی، اسی کی امانت ہی ہمارے پاس۔ چلیں وقت کے ساتھ امانت اس کے پاس پہنچ گئی، اس کے بعد ہم اس کا جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، اولاد بھی اسی کی، عزت بھی اسی کی، آبرو بھی اسی کی، سب کچھ اسی کا، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے دیجیے، اور جب وہ اولاد لے لے، یہ مالک کا فیصلہ ہے، لے لے تو اس پر یہی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا ہم بھی تیرے ہیں، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آنا ہے، یہ تیری امانت تھی، تو نے لے لی، تو اس پہ راضی تھا تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اس انداز میں صبر کیا تو فرمایا پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اجر کبیر، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔